بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، پہلی بات یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہم کو اس کام میں اوروں سے آگے کیا، آپ حضرات کو آگے کیا ہے. صحابہ سے حضور فرماتے تھے کہ تم کو اللہ نے آگے کیا ہے، اپنے آگے پن کا خیال رکھو تاکہ لوگ تمہارے پیچھے صحیح چلیں. جب آگے والے صحیح خیال رکھیں گے اپنے آگے پن کا تو پیچھے والے بھی صحیح چلیں گے ان کے پیچھے پیچھے. اس قسم کی ہدایات حدیث میں صحابہ کرام کو تھی، چونکہ وہ امت کا پہلا طبقہ ہے، امت کا وہ پہلا طبقہ ہے صحابہ کرام. تو اس لیے ان کو رہبری فرماتے تھے اور ہدایات دیتے تھے کہ اپنی روش اور اپنی چال صحیح رکھو تاکہ تم نمونہ بھی بن جاؤ، رہبر بھی بن جاؤ. تو ایسے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس علاقے میں اس کام کے لیے آگے کیا ہے، تو اس کا لحاظ رکھنا ہے کہ ہم کو اللہ نے آگے رکھا ہے. اور ویسے بھی نبیوں نے اپنے کاموں کو شاکرانہ مزاج سے کیا ہے کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، اللہ نے ہم کو نبی بنایا ہے، اللہ نے ہم کو عزت دی ہے، مدد دی ہے. یہ شکر کی باتیں ہیں. تو نبیوں نے ہمیشہ اپنا کام شاکرانہ مزاج سے کیا ہے کہ ہم اللہ کا شکر نہ ادا کریں. اللہ نے ہم کو یہ دیا ہے، وہ دیا ہے. افلا اکون عبدا شکورا حضور فرماتے تھے جب لمبی لمبی عبادت کرتے تھے، برہم آتے تھے پاؤں پر، تو لوگ کہتے تھے آپ بہت مشق اٹھاتے ہیں. تو فرماتے تھے کہ کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ دعوت ہے اور نبیوں کا یہ مزاج ہے کہ وہ اپنے کام میں شاکرانہ مزاج سے چلتے تھے کہ ہم کیوں کام نہ کریں، اللہ نے ہم کو یہ دیا ہے، یہ دیا ہے، یہ دیا ہے، یہ دیا ہے. اس لیے اصولی بات ہے کہ دین کے کاموں کو شاکرانہ مزاج سے کرو. سلیمان علیہ السلام کو حکومت دی تھی، نبوت دی تھی اور بڑی حکومت دی تھی. کیا ایسی حکومت کسی کو نہیں ملی؟ پرندوں پر ان کی حکومت تھی، ہواؤں پر حکومت تھی، جنات ان کے تابع تھے. تو وہ یہ کہتے فرماتے تھے کہ مجھ کو اللہ نے سارا کر و فر دیا ہے، اب مجھ کو وہ دیکھ کر کے یہ دیکھیں گے کہ میں اس کا شکر گزار بندہ بنتا ہوں کہ نہیں بنتا ہوں. لیبلونی اشکر ام اکفر. یہ سارا مجھ کو دیکھ کر کے اب مجھے اللہ دیکھے گا، آزمائے گا کہ میں اس کا شکر گزار بندہ بنتا ہوں کہ نہیں بنتا. تو اس لیے میرے سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اپنی محنت میں، اپنی عبادت میں، اپنی ذمہ داریوں کے پورا کرنے میں ہمارا مزاج شاکرانہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھ کو نوازا ہے، اللہ نے مجھ کو آگے بڑھایا ہے تو میں کیوں نہ کروں. جب شاکرانہ مزاج ہوگا تو دو باتیں ہوگی. اللہ کی طرف سے نعمتوں کا اضافہ ہوتا رہے گا،
اللہ کی سنت ہے، اللہ کی سنت ہے کہ جو شکر کرے گا اس کو زیادہ دیں گے اور دیتے رہیں گے۔ ہاں، لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے کہ میں زیادہ دیتا ہی رہوں گا آگے بھی۔ تو ایک تو یہ ہوگا کہ شاکرانہ مزاج ہوگا تو نعمتیں بڑھتی چلی جائے گی۔ دوسرا کہ شاکرانہ مزاج سے اور شکر گزاری کی مزاج سے کام کریں گے تو کوئی شکایت بھی نہیں ہوگی، تو شاکر کو شکایت نہیں ہوتی، اور جس کو شکایت ہوتی ہے اس کے پاس شکر نہیں ہوتا، وہ شکایتوں میں ہے۔ تو شکایتیں نہیں کرنی ہے، نہ حالات کی، نہ زمانے کی، نہ کسی کی۔ ہاں، اللہ سے شکایت کرو۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، یعقوب علیہ السلام کی بات ہے یہ۔ یعقوب علیہ السلام پر بہت سخت دور گزرے ہیں۔ ہاں، بیٹے کھو گئے، ہاں بیٹے کھو گئے، اور جو بیٹا جتنا نور نظر تھا یوسف وہ پہلے کھو گیا، تو بہت غم تھا، آنکھیں مجھے روتے روتے چلی گئی تھی۔ لیکن فرماتا ہے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنی شکایت اللہ سے کرتا ہوں، کسی سے کچھ نہیں۔ یہ نبوت ہے کہ کسی سے کوئی شکایت نہیں، اللہ کا شکر ہر دم۔ تو یہ نبیوں کا طریقہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے کاموں کو شاکرانہ مزاج سے کیا ہے، کہ اللہ نے نعمت دی ہے، اللہ نے راحت دی ہے، اللہ نے قبولیت دی ہے، تو ہم کام کیوں نہ کریں۔ ہاں، تو شاکرانہ مزاج سے کام کرنے کا اثر یہ ہوگا کہ پھر کوئی کسی سے شکایت نہیں کرے گا، اور اللہ سے بھی معاملہ صحیح رہے گا، کیونکہ شکر اللہ کو پسند ہے، شکر اللہ کو پسند ہے۔ شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی بندہ خدا کا شکر گزار نہ رہے، یا شاکی رہے یا عاصی رہے۔ ہاں، یا تو شکایت کرنے والا رہے یا گناہ کرنے والا رہے، یہ شیطان نے طے کر رکھا ہے۔ اللہ سے کہا تھا کہ آپ نے مجھ کو نکال دیا ہے، آپ کے بندوں میں میں ایسی کوشش کروں گا کہ فلا تجد اکثرہم شاکرین، کہ میں ان کی اکثریت کو ایسا بناؤں گا کہ وہ آپ کا شکر ہی نہیں کریں گے۔ ہاں، یہ شیطان کی کاوش ہے کہ نعمت اللہ نے دی ہے، احسان اللہ نے کیے ہیں، اس کو بھلا دے گا، وہ شکر کے بجائے شکایتیں ہوگی۔ اس لیے میرے دوستو، یہ دعوت کا یہ کام ہے۔ ہم اور آپ روزانہ سنتے کہتے ہیں کہ یہ نبوت والا عمل ہے، نبیوں والا کام ہے۔ جب نبیوں والا کام ہے تو ہم کو اس کام کی کیا خوبیاں ہیں، اس میں کیا محاسن ہیں، وہ جاننا چاہیے کہ اس کام میں کیا محاسن ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے کہ جو اللہ کی طرف بلاوے۔ معلوم ہوا کہ دعوت کا یہ کام بہت سے محاسن اور بہت سے خوبیوں کو اپنے اندر رکھتا ہے، تو وہ بھی جاننا ضروری ہے کہ اس کام میں کیا محاسن ہے اور اس کام میں کیا خوبی ہونی چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، ہم نے اپنے بزرگوں سے جو باتیں سنی ہیں وہ آپ کو سنائیں گے۔ تو یوں کہتے ہیں کہ دعوت کے محاسن اور اس کی خوبیوں میں سے یہ ہے کہ دعوت میں نیت اخلاص کی ہوگی اور کوئی نیت نہیں۔ اخلاص نیت، حضرت فرماتے تھے اخلاص نیت اتباع سنت، دو بڑے کام ہیں، اخلاص نیت اتباع سنت، کہ اللہ کے لیے کرنا، آخرت کے لیے کرنا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا، اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر چلنا، یہ تقاضا ہے اخلاص کا۔ ہاں، پھر جو بھی حال آوے، اچھا حال آوے تو شکر کے ساتھ، ناگوار حال آوے تو صبر کے ساتھ اپنے آپ کو چلانا۔ اخلاص کہ ہماری آخرت بن جائے، ہمارے اللہ ہم سے راضی ہو جاوے،
کیونکہ یہی اخلاص ہے صحابہ کے بارے میں یہ ہے کہ ابتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ وہ لوگ کیا چاہتے تھے، اپنے کام سے کیا چاہتے تھے؟ تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے فضل کو چاہتے تھے. ایک تو کہ اللہ تو فضل فرما دے، فضل میں سب چیزیں آ گئی. جب اللہ فضل فرمائے گا تو اس میں ہدایت بھی آئے گی، جنت بھی آئے گی، روزی بھی آئے گی، تندرستی بھی آئے گی. فضل میں سب چیزیں، اس لیے کہ اللہ کا فضل بہت بڑی چیز ہے. تو کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگا کرو. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل مانگو، فضل میں سب چیزیں. تو فضل اللہ سے مانگنا ہے اور اللہ کی رضامندی کی پیروی کرنی ہے کہ ان کاموں کو دیکھو اور اس نیت سے کرو کہ جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. بَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ کا راضی ہو جانا یہ سب سے بڑی بات ہے. اللہ سب سے بڑا ہے اور اس کا راضی ہو جانا، کہ اس کا راضی ہو جانا سب سے بڑی چیز ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اپنی نیتوں کی نگرانی کرو، استحضار کرو کہ میں یہ کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں. اپنی نیتوں کا استحضار. ویسے عمل ہو جاتا ہے عادت سے بھی، ہاں کہ عادت پڑی ہوئی ہے کر لیتے ہیں، وہ ٹھیک ہے کہ عادت کو عبادت بناؤ. اپنی عادت کو عبادت بناؤ. کہ عادت عبادت کیسے بنے گی؟ کہ اپنی نیتوں کا استحضار کرو اور سنتوں کی پیروی کرو. نیتوں کا استحضار کرو کہ اللہ کے لیے کرنا ہے، آخرت کے لیے کرنا ہے اور سنت کے مطابق کرنا ہے. تو اس سے کام بن جائے گا، چاہے تھوڑا ہی وقت ملے، تھوڑا ہی موقع ملے. کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ اخلص دینک یکفیک العمل القلیل. اخلص دینک، اپنے عمل کو خالص بنا لے، تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اللہ نے ان کو بڑا علم دیا تھا اور امت پر ان کا بہت احسان ہے. اپنے لوگوں کی تربیت کرتے تھے. کبھی کوئی سوال ان پر ڈال دیتے تھے تو جواب تو لوگوں کے پاس ہوتا نہیں تھا، پھر وہ خود ہی جواب دیتے تھے تربیت کرنے کے لیے. تو فرماتے تھے کہ ایک بات پوچھتا ہوں، اپنے لوگوں سے کہا کہ اب ایک بات پوچھتا ہوں، اس کا جواب دو. کیا جواب دو؟ کہ ایسا آدمی جس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی اور جنت میں چلا گیا. دلونی علی رجل لم یصلی ودخل الجنہ. مجھے ایسا آدمی بتاؤ جس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی اور جنت میں چلا گیا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو لوگ تو کیا جواب دیتے؟ ہاں، لوگ کیا جواب دیتے انہیں معلوم ہی نہیں ہے. لیکن وہ تو جواب سنانے کے لیے سوال ڈالا ہے کہ سوال سمجھ میں آنے کے بعد آدمی میں جواب کی طلب ہوتی ہے. ہاں، اس لیے سوال ڈال کر جواب دیتے ہیں، اس کو طلبگار بنا کر کے. تو لوگوں کے پاس تب کوئی جواب نہیں تھا کہ ایک نماز نہ پڑھنے والا بھی جنت میں چلا جائے. پھر خود ہی فرمایا کہ وہ اوشیرم ہیں، غالباً قبیلہ بنی عبد الاشہل کا وہ آدمی ہے. دو قبیلے تھے، ایک اوس اور خزرج. بڑے بڑے دو قبیلے مدینے میں آباد تھے. بنو عبد الاشہل یہ قبیلہ اوس کی ایک فرع ہے. کہ بنو عبد الاشہل کا اوشیرم وہ آدمی ہے کہ ایک نماز نہیں پڑھی اور جنت میں چلا گیا. ہاں، کہ اس کا کیا قصہ ہے؟ کہ اس کا قصہ یہ ہے کہ اس نے اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا، دین میں داخل ہوا. داخل ہو کر پوچھا کہ وہ میرے بھائی چچا جان وغیرہ بھائی، وہ لوگ جو پہلے سے اسلام میں داخل ہیں، وہ لوگ کہاں ہیں؟ ان کے قبیلے کے لوگوں نے کہا وہ تو احد کے میدان میں ہے، وہ تو احد میں ہے، سارے کے سارے تمہارے بھائی چچا جان وغیرہ. اچھا، تو وہ کلمہ پڑھ کر سیدھے احد کے میدان میں چلے گئے
اور احد میدان میں جا کر جو کام کرنا تھا وہ کیا، اس میں وہ شہید ہو گئے، شہید ہو گئے، ان کو نماز کا وقت ہی نہیں ملا، ان کو نماز کا وقت ہی نہیں ملا، کیونکہ ادھر ایمان لائے ادھر شہید ہو گئے۔ تو کہیے وہ شہری میں ہے کہ اس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی اور جہنم میں چلا گیا، یہ کس بنیاد پر؟ کہ ایمان اور اخلاص کی بنیاد پر، اس کے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ پہلے ایمان لایا، پھر دیکھا کہ ہمارے بھائی اللہ کے راستے میں ہیں تو وہ بھی اللہ کے راستے میں چلا گیا، اور اللہ کے راستے میں جا کر اپنی جان دے دی۔ کہا یہ وہ آدمی ہے کہ جس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی اور جنت میں چلا گیا۔ یہ اخلص دینک یکفیک العمل القلیل، کہ اپنے دین میں اخلاص پیدا کرو، اپنے دین میں اخلاص پیدا کرو کہ تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا۔ تو یہ پہلی شرط ہے اسلام میں اور دین میں، کہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے، آخرت کے لیے۔ مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری یہی فرماتے کہ جب کام کرو تو سوچ لیا کرو کہ میں اللہ کے لیے کرتا ہوں، میں اللہ کے لیے کرتا ہوں، میں اللہ کے لیے کرتا ہوں، تاکہ تمہاری سوچ یہ بن جائے، اللہ کے لیے کرنا، اللہ کے لیے کرنا، اللہ کے لیے کرنا۔ کوئی راضی رہے، کوئی ناراض رہے، کوئی تعریف کرے، کوئی تعریف نہ کرے، کچھ نہیں۔ ہاں، کہ اخلاص والے کے لیے تعریف کرنے والا، برائی کرنے والا دونوں برابر ہے۔ کیوں کہ اللہ کے لیے کیا ہے، کوئی تعریف کرے تو بھی، کوئی برائی کرے تو بھی، کیا نقصان ہے؟ اور تعریف کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ کہ کوئی فائدہ نہیں، تعریف کا کوئی فائدہ نہیں، اور برائی کوئی ہماری کرے تو کہ ہمارا کوئی نقصان نہیں۔ اس لیے میرے دوستو، ایک چیز یہ ہے ہمارے دین میں کہ جو کام کیا جاوے وہ اللہ کے لیے، آخرت کے لیے، آخرت کے لیے کام کرنے والے بھی مخلص ہیں۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ آخرت کو پسند کرتا ہے، اور ہم کو آخرت کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ یرید اللہ تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ، اے واللہ یحب الآخرہ، کہ تم تو دنیا پسند کرتے ہو، اللہ آخرت پسند کرتے ہیں۔ تو معلوم ہے کہ آخرت ایک پسندیدہ چیز ہے۔ اگر کوئی آخرت کے ارادے سے بھی ارادہ کام کرے تو وہ بھی مخلص ہے۔ ہاں، اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے نیتوں میں اخلاص پیدا کرو، اللہ کو راضی رکھنے کی فکر کرو۔ مسنون دعاؤں میں یہ تعلیم دی گئی ہے، اللہم اجعل رغبتی الیک، اللہم اجعل رغبتی الیک، اے اللہ میری رغبت، میرا شوق تیری طرف کر دے۔ کہ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ میرا شوق، میری رغبت تیری طرف کر دے۔ تو آگے دعا میں اس کی تفصیل ہے کہ وجل ہمتی بہوائی فیما تحب وترضى، اے اللہ میری رغبت تیری طرف کر دے۔ تو اللہ کی طرف رغبت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی دیکھنے کی چیز ہے، کوئی کھانے کی چیز ہے کہ رغبت کر کے؟ نہیں، دیکھنے کھانے کی چیز نہیں ہے۔ اللہم اجعل رغبتی الیک وجل ہمتی بہوائی فیما تحب وترضى، کہ میرا ارادہ، میرے ارادے اور میری چاہت یہ ہو جائے کہ میں تو اس کو راضی کروں۔ ہاں، میری ہمت پکے ارادے کو کہتے ہیں عربی میں، کہ میرے پکے ارادے ہو جائیں۔ جی ہاں، میری رغبت یہ ہو جائے کہ میں تجھے راضی کر لوں، کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ راضی ہو گیا کہ بڑی بات ہو گئی۔ اس لیے میرے دوستو، اخلاص اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ اخلاص عام طور پر دو سبب سے پیدا ہوتا ہے۔ ایک سبب اخلاص پیدا کرنے کی یہ ہے کہ مخلصین کی صحبت میں رہو، اچھی صحبت، کیونکہ صحبت ایک ایسی چیز ہے جس سے صفات منتقل ہوتی ہے، صحبت سے صفات منتقل ہوتی ہے۔ ہاں، دوستی ہو گئی، صحبت ہو گئی تو اس سے صفات منتقل ہوتی ہے۔ المرء علی دین خلیلہ فانظر من یخاللہ، فانظر من تخالطہ، کہ آدمی اپنے دوست کے راستے پر ہوتا ہے، دوست کے طریقے پر ہوتا ہے، اس لیے دیکھ لو کہ دوستی کس سے کر رہے ہو۔
کہ صحبت کی وجہ سے صفتیں منتقل ہوتی ہیں. بچوں میں ماں باپ کی صفتیں آتی ہیں، بچوں میں ماں باپ کی صفتیں آتی ہیں. حدیث شریف میں ہے کہ ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اگر اس کو باہر کی ہوا نہ لگے تو وہ اللہ کو ماننے والا ہی رہے، لیکن اس کو باہر کی ہوا لگتی ہے پھر وہ اللہ کا نافرمان بنتا ہے. تو فرمایا ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں، اس کے ماں باپ اس کو نصرانی بناتے ہیں، ہاں اس کا ماحول اس کو بگاڑتا ہے، ورنہ وہ بچہ اسلام کے علاوہ کسی فطرت پر پیدا نہیں ہوتا. ہاں یہ اللہ کا انعام ہے کہ اسلام کی فطرت پر بچوں کو پیدا کرتے ہیں. پھر اس کو جیسا ماحول ملتا ہے ویسا چلتا ہے. اس لیے حدیث شریف میں یہ کہا کہ صحبت اثر کرتی ہے. دیکھو کس کی صحبت میں رہتے ہو. تو ایک تو اخلاص آتا ہے اچھی صحبت میں رہنے سے، کہ اچھی صحبتوں میں رہو، نیک بندوں کی صحبتوں میں رہو. ہاں کہ صحبت میں بڑا اثر ہے، بڑی تاثیر ہے. جی ہاں کہ صحبت کی وجہ سے صفتیں منتقل ہوتی ہے. ہاں بری صحبت میں رہنے سے بری صفتیں منتقل ہوتی ہے، اچھی صحبت میں رہنے سے اچھی صفتیں منتقل ہوتی ہے. حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرا کرو اور سچوں کے ساتھ رہو. کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو. کہ سچے کون لوگ ہیں؟ ہر کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم جھوٹے نہیں، ہم بھی سچے ہیں. ہاں تو حضرت مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے الصادقین والصابرین والی آیت میں فرمایا کہ صادقین وہ لوگ ہیں جو اپنے سے بڑے جو آگے گزرے ہیں ان کی پیروی کرنے والے، اپنے بزرگوں کی پیروی کرنے والے وہ صادقین ہیں. ان کے نقش قدم پر چلنے والے وہ سچے ہیں. سب سے زیادہ سچے مہاجرین ہیں، کیونکہ وہ امت کا پہلا طبقہ ہے جس نے نبی پر ایمان اور ہجرت کر کے اپنا کام پورا کیا. اللہ نے مہاجرین کو سچا کہا ہے. ہاں ہجرت والی سورہ حشر کی آیتوں میں مہاجرین کو سچا کہا، اولئک ھم الصادقون والذین ھاجروا فی سبیل اللہ، کہ جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی ان کے بارے میں کہا اولئک ھم الصادقون، یہ سچے ہیں. حضور مہاجرین میں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین میں ہیں. تو مہاجرین اپنی زندگی میں سب سے زیادہ سچے ہیں، یعنی سب سے زیادہ وفادار ہیں. سچائی صرف زبان کی نہیں، ہاں بلکہ سچائی معنی وفاداری، کہ انہوں نے اللہ کے دین کے لیے اور اپنے نبی کا ساتھ دینے کے لیے کسی علت کو نہیں دیکھا، کسی علت کو نہیں دیکھا اور نبی کا ساتھ دیا ہر طرح سے. ہاں ہجرت کا نمبر آیا تو ہجرت کر لی، اور ایسی ہجرت کی کہ وہ غریب ہو گئے. ہاں ایسی ہجرت کی جیسے مہاجرین نے اپنی نصرت کو ایثار تک پہنچایا. مہاجرین انصار نے نصرت کو ایثار تک پہنچایا کہ اپنی حالت حاجت نہیں دیکھی، دوسروں کی حاجت دیکھی، تو نصرت کو ایثار تک پہنچایا. مہاجرین نے ہجرت کو فقیری اور غریبی تک پہنچا دیا کہ ہر چیز ان کی چھوٹ گئی، گھر بھی چھوٹ گیا، وطن بھی چھوٹ گیا، مال بھی نہیں، اور غریب ہو کر رہ گئے ہجرت کی وجہ سے. فقراء مہاجرین کہنا آئے گا، فقراء مہاجرین، تو یہ ان کے اخلاص کی انتہا ہے کہ انہوں نے اللہ اور رسول کی تابعداری میں کسی چیز کو نہیں دیکھا، ذات کو نہیں، نعمت کو نہیں، وجاہت کو نہیں، کسی چیز کو نہیں دیکھا. اس لیے یہ سب سے پہلے ہے اولئک ھم الصادقون. ان کی ہجرت والی آیت میں یہ کہ یہ لوگ سچے ہیں. مہاجرین، حضور بھی مہاجرین میں سے ہیں کہ یہ مہاجرین سچے ہیں. پھر ان کو سچے بتا کر ساری دنیا کے مسلمانوں سے یہ کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ.
کہ پچھلوں کی اور گزشتہ بزرگوں کی مان کے چلنے والے، اپنے آپ کو ان کے تابع کرنے والے، کہ یہ سچے کہلاتے ہیں۔ تو مہاجرین سچے ہوئے، امت کا پہلا طبقہ ہے یہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو انصار نے یہ سوچا کہ نبی تو اب ہے نہیں، اب تو ہم دو جماعتیں ہیں، مہاجرین ہیں، انصار ہیں۔ ہاں، تو ایک امیر ان کا، ایک امیر ہمارا، یہ کام چلے گا یوں، یہ سوچا، اور اس کے لیے وہ جمع ہو ایک جگہ اپنے میٹنگ ہال میں، اور یہ مشورہ چلنے لگا حضور کی وفات کے بعد۔ ابھی حضور کی تدفین نہیں ہوئی ہے اور یہ کام شروع ہو گیا کہ منا امیر ومنہم امیر، منا امیر ومنہم امیر۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، جو بڑے بڑے حضرات تھے، وہ دوڑے ہوئے وہاں پہنچ گئے کہ کوئی نیا مسئلہ کھڑا نہ ہو جائے، ہاں، کوئی نیا مسئلہ کھڑا نہ ہو جائے، ایک ہی طرز پر کام چلتا رہے۔ تو وہاں جب پہنچے تو ان کی میٹنگ ہو رہی تھی، تو اب عمر کھڑے ہوئے کوئی بات کرنے کے لیے، اور انہوں نے ایک مضمون بھی سوچ لیا تھا۔ وہ کہتے تھے میں نے ایک مضمون سوچا تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو بٹھا دیا، تم بیٹھ جاؤ۔ تو ماننے والے تھے تو وہ بیٹھ گئے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کر کیا کہا کہ انہوں نے کھڑے ہو کر یہ باتیں بیان کی کہ انصار کے فضائل، انصار کے کمالات، انصار کی قربانیاں یہ بیان کی۔ یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے کہ کسی آدمی سے اس کی صلاحیتوں سے کام لینا ہے تو ان کی صلاحیتوں کا اقرار کرو، ان کی صلاحیتوں کا، ان کے کاموں کا، ان کی قربانیوں کی قدر کرو۔ جب قدر کرو گے ان کی صلاحیتوں کی، ان کی قربانیوں کی، تو ان سے کام لے سکو گے۔ اعتراف کرنا پڑے گا، ماننا پڑے گا کہ یہ تو آپ ہی کا حق تھا، آپ ہی کا حصہ ہے، آپ ہی کا کمال ہے۔ تو کہا کہ مناقب انصار میں اور انصار کی خوبیوں میں جتنی باتیں تھیں وہ سب ابوبکر نے ان کو سنائی، یعنی ہم کو اس کا اقرار و اعتراف ہے کہ تم حضرات جو ہے وہ صاحب کمال ہو، تمہارے کمالات میں کوئی اشکال نہیں ہے، کیونکہ ان کی قربانیاں بہت زیادہ تھیں۔ انصار کی قربانیاں، انصار کی محنتیں، انصار کی شہادتیں، کیونکہ شہداء بھی انہی کے زیادہ ہوتے تھے۔ جب کبھی کوئی معرکہ ہوتا تھا تو یہی حضرات زیادہ اللہ کو پیارے ہو جاتے تھے، شہید ہو جاتے تھے۔ تو شہداء بھی ان کے ہوتے تھے، جانی مالی قربانیاں بھی ان کی ہوتی تھی ہر طرح سے، یہاں تک کہ مہاجرین کو فکر ہو گئی ایک مرتبہ کہ یا اللہ یا رسول اللہ، یہ تو انہوں نے تو اتنا اپنے آپ کو اس قربانیوں میں آگے بڑھایا ہے کہ ہم کو تو ڈر لگتا ہے کہ ہمارا تو کوئی حصہ ہی نہیں ہوگا، یہی سب کچھ لے اڑیں گے۔ اللہ کی دی ہوئے فضائل اور اللہ کے دیے ہوئے انعام اکرام انہی کے حصے میں آئے گے، ہمارے حصے میں نہیں آئے گا، کیونکہ ہم تو اتنا نہیں کر سکتے ہیں جتنا یہ کرتے ہیں۔ یہ تو ایک 20 کی بات تھی۔ تو انصار کے سارے فضائل اس کا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اقرار کیا کہ تم فضائل والے ہو، کمالات والے ہو، قربانی والے ہو۔ باقی ایک بات یاد رکھو کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ رہو، اور اللہ نے مہاجرین کو سچا کہا ہے، لہذا تم مہاجرین کے ساتھ ہو جاؤ جس طرح کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے تھے، کہ حضور مہاجرین میں سے۔ مطلب ان کے کہنا کہ یہ تھا کہ تم اپنی الگ پارٹی نہ بناؤ بلکہ ہمارے ساتھ ہو جاؤ، کونوا مع الصادقین۔ تو یہی طریقہ ہے میرے دوستو کہ جو پچھلے حضرات، جو بزرگ حضرات طریقہ کار چھوڑ کر گئے ہیں اور طریقہ کام کا چھوڑ کر گئے ہیں، ہم ان کے ساتھ رہیں، ان کے طریقے پر رہیں۔ تو یہ ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، ہاں، سچوں کے ساتھ رہو۔ اور صادقین کون ہے؟ کہ یہی وہ لوگ ہیں
کہ صحابہ میں مہاجرین سچے ہیں، پھر انصار سچے ہیں، پھر ان کی تابعداری کرنے والے سچے ہیں، ان کے راستے پر چلنے والے سچے ہیں۔ اس لیے ہم کو رہبری کے لیے حیات صحابہ دی ہے کہ صحابہ کی زندگی کو دیکھو، صحابہ کی زندگی کو دیکھ کر کے چلو کہ انہوں نے کس طرح محنت کی ہے، کس طرح اطاعت کی ہے، کس طرح قربانیاں دی ہیں، اور کس طرح ہر حال میں اپنے آپ کو ثابت قدم رکھ کر کے اپنے آپ کو چلایا ہے، یہاں تک کہ یہ امانت پہنچ گئی لوگوں تک۔ حیات الصحابہ اسی لیے لکھی گئی ہے۔ ہم کو ہمارے سامنے وہ حیات ہونی چاہیے صحابہ کی۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو کچھ مجھے امت سے کہنا ہے اور جو کچھ مجھے امت کو بتانا ہے وہ میں نے اس کتاب میں لکھ دیا ہے۔ حیات الصحابہ 3 جلدوں میں یہ کتاب ہے۔ جی ہاں، 3 جلدوں میں یہ کتاب ہے۔ اس میں طریقہ کار بھی ہے اور اس کے اندر ان کی اجتماعیت بھی ہے، ان کی معاشرت بھی ہے، ان کی قربانیاں بھی ہے، ان کی صفات بھی ہے۔ پھر ان کے لیے جو غیبی مددیں ہوئی ہیں آخر میں وہ بھی ہے کہ ان باتوں پر یہ غیبی مددیں ہوئی ہیں، دنیا کے اسباب سے اوپر غیبی مددیں آئی ہیں، اور غیبی مددیں آ کر اللہ نے اپنے کلمے کو بلند کر دیا ہے۔ اس لیے ہمارے سامنے یہ زندگی دی ہے، الصابرین والصادقین، کہ صبر کرنے والے خواہشوں کے مقابلے میں صبر کرے، خواہشیں نہ پوری کرے، صبر کرے جیسے روزے والا کرتا ہے، اور صادقین کہ سچوں کے ساتھ، کہ سچے کون ہیں؟ کئی لوگ سچے ہیں، کہ مہاجرین سچے ہیں، پھر انصار سچے ہیں، پھر ان کی پیروی کرنے والے سچے ہیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہماری جماعت بھی سچوں میں سے، ہماری جماعت کہ یہ بھی سچوں میں سے ہے۔ سچائی کے درجے ہوتے ہیں کہ ہماری یہ جماعت کہ یہ بھی سچے ہیں، کہ کیوں؟ کہ اپنی جان لگا رہے ہیں، مال لگا رہے ہیں، مشورے چل رہے ہیں، مان کے چل رہے ہیں، اور کچھ مانگتے نہیں ہے کہ ہمارا یہ ہونا چاہیے، ہمارے کچھ نہیں کرتے، کہ یہ بھی سچے ہیں۔ کونوا مع الصادقین، یہ سچوں کے ساتھ رہو کہ یہ لوگ بھی سچے ہیں، کیونکہ صدق کا یہی معیار ہے کہ گزشتہ بزرگوں نے جو کیا ہے ان سے نقش قدم پر رہے، ان کے طریقے پر چلے، اور کوئی اپنے تقاضے نہ لاوے، اور اپنی جان مال کو امانت سمجھے، اپنی جان مال کو کہ اپنی جان مال کو امانت سمجھے۔ ہاں، تو یہ ہے سچائی۔ اور سچائی کا اثر صرف یہ نہیں ہے کہ دنیا میں یہ ہوگا، بلکہ دنیا اور آخرت میں دونوں میں، قیامت میں بھی یہ اعلان ہوگا کہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ میدان قیامت وہ میدان ہے کہ آج سچوں کو سچائی کام دے گی، بس اور کوئی نہیں۔ جسے یہاں سچوں کے ساتھ رہو کہ وہاں بھی یہ بات ہے، الیوم ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، آج وہ دن ہے کہ سچوں کو سچائی نفع دے گی۔ تو اللہ سچا ہے، اس کا دین سچا ہے، اس کے انبیاء سچے ہیں، یہ سب سچے ہیں کہ جو ان کے ساتھ رہا کہ وہ کامیاب ہے۔ تو ایک تو میرے دوستو یہ ہے کہ ہمارا یہ کام اس کو نبیوں والا کام قرار دیا گیا ہے، اس لیے اس مزاج سے کرنا ہے نبیوں والے کام کو، شاکرانہ مزاج سے، کہ اللہ کا شکر کرتے ہوئے کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے یہ موقع دیا، اللہ نے مجھ کو یہ موقع دیا، اللہ نے مجھے یہ موقع دیا۔ پھر کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ شیطان شکایتیں سکھاتا ہے، دیکھو انہوں نے یہ کیا، دیکھو انہوں نے یہ کیا، دیکھو انہوں نے یہ کیا۔ اس لیے کہا کہ یہ شکایتیں نہ آئے، بلکہ اپنی دعوت میں محاسن پیدا کرو، اپنی دعوت میں خوبی پیدا کرو، کہ دعوت کے محاسن، دعوت کی خوبی کیا ہے؟ دعوت کی خوبی کیا ہے؟ کہ دعوت کی خوبی ایک تو یہ ہے کہ نیت اچھی ہو، کوئی نیت نہیں سوائے اس کے کہ میری آخرت بن جاوے اور میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، بس یہ اچھی نیت کہلاتی ہے۔ جسے میں نے شروع میں کہا کہ اچھی نیت کے ساتھ تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا،
تو ہر وقت اپنی نیتوں پر نگاہ رکھیں کہ کوئی مقصد نہیں، کام کرنے سے پہلے سوچ لیا کریں کہ اس کام کو میں اللہ کے لیے کرتا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہوں، میری ذمہ داری ہے۔ ہاں، تو ایک تو اپنے عملوں میں کہ اخلاص پیدا، حسن نیت اس کو کہتے ہیں۔ ہاں، تو پھر کوئی عمل چھوٹا نہیں ہے، کوئی عمل چھوٹا نہیں ہے، اخلاص کی وجہ سے وہ نیت بڑا ہو جائے گا، اور بری نیت کے ساتھ کہ کوئی عمل بڑا نہیں ہے۔ صحابہ نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا کہ یا رسول اللہ فلان آدمی بڑا زوراور آدمی ہے اور بہت کام کرتا ہے، اس نے میدان میں اتنا کیا اتنا کیا اتنا کیا۔ آپ نے فرمایا وہ تو دوزخی ہے۔ ہاں، وہ تو دوزخی ہے۔ لوگوں کو حیرت ہوئی کہ ہم نے اس کو قربانی اور اتنا کام کیا ہے اس نے میدان میں، کیا انجام ہوتا ہے جس پر نبی نے فرمایا کہ وہ دوزخ تو انجام کا نام ہے، نتیجے کا نام ہے کہ اس کو دیکھیں گے۔ تو وہ اس کو دیکھتے رہے، وہ خوب کام کرتا رہا اور آخر میں وہ زخمی ہو گیا۔ تو لوگوں نے اس سے کہا کہ مبارک ہو، تم نے اتنا کام کیا اتنا کام کیا۔ تو اس نے کہا میں نے کام تو کیا ہے، لیکن میں نے تو اپنے قوم کی حمایت میں کام کیا ہے، اللہ کے لیے نہیں، حمایت میں کام، میری قوم ہے، قومی حمایتیں۔ ہاں، یہ ہے یعنی وہ کچرا کہ جس کی وجہ سے کام بگڑ جاتا ہے، کہ نیت میں کچرا آ گیا کہ میں نے تو اپنی قوم کی حمایت میں کام کیا ہے۔ پھر بعد میں اس نے خودکشی کر لی، مر گیا۔ جب وہ زخموں سے چور ہو گیا، برداشت نہیں کر سکا، تو اس نے اپنے آپ کو قتل کر دیا۔ تو حضور نے فرمایا یہ دوزخی ہے۔ تو وہ بات ثابت ہو گئی کہ اپنی جان خود ہی اس نے ہلاک کیا اپنے آپ کو۔ اس لیے میرے دوستو، نازک چیزیں ہیں کہ اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا، اپنے آپ کو صحیح نیت کے ساتھ چلانا۔ ہاں، لیکن نا امید نہیں ہونا ہے، نا امید نہیں ہونا ہے کہ ہمارے اندر اخلاص تو ہے نہیں۔ حضرت فرماتے تھے کہ کام کرتے رہو، اخلاص آتا رہے گا، کام کرتے رہو، اخلاص بھی آتا رہے گا۔ جب آدمی کسی عمل پر جمے گا تو دھیرے دھیرے اللہ اس کو اپنے سے قریب کریں گے۔ جیسے ہے نہیں کہ بندہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے، جی ہاں، پھر اللہ اس کی آنکھ بنتے ہیں، کان بنتے ہیں۔ ہاں، تو کیا مطلب ہے کہ جب آدمی استقامت اور پابندی کے ساتھ رہے گا تو اس کی استقامت اور پابندی یہ خود اخلاص آنے کا سبب بنے گی۔ ہاں، کیونکہ اخلاص تو عمل میں ہی ہوتا ہے، اور کس میں ہوتا ہے؟ جی ہاں، اخلاص عمل میں ہوتا ہے۔ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا، مشہور دعا ہے، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا، کہ یا اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر اور میرے عمل کو ریا سے پاک کر۔ تو ریا اور یہ تو عملوں میں ہی ہوتا ہے، عمل ہی نہیں ہوگا تو ریا کہاں ہوگی، اخلاص کہاں ہوگا؟ اس لیے کہتے ہیں اپنے آپ کو عمل پر ڈالو اور عمل پر قائم رہو، یہ عمل خود اخلاص پر لے جائے گا۔ جیسے ایک پھل اپنے درخت پر لٹکتا رہتا ہے، آم کا پھل پہلے چھوٹا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر اپنی اصلی حالت پر آ جاتا ہے، پھر اس کا رنگ بدلتا ہے، پھر اس کا مزہ بدلتا ہے، اس کی خوشبو بدلتی ہے، اب یہ تیار ہو گیا۔ سمجھ میں آئی نا مثال؟ یہ تیار ہو گیا، اب اس کو کاٹا جائے گا اور دنیا میں بھیج جائے گا، ملکوں میں جائے گا، لوگ بھیجیں گے یہ کوالٹی، کہ یہ تو فورین کوالٹی، باہر جانے والا مال۔ ہاں، لیکن اگر وہ اپنی جگہ سے کٹ جاتا تو پھر تو کوڑے میں ہو جاتا، جھاڑو دے کے باہر نکال دیتے، یہ کٹ کے نیچے گرا۔ ایسے ہی یہاں بھی کہ جو کٹے گا وہ کوڑے میں جائے گا، کوئی کام سے نہ کٹے، کوئی بھی کام سے نہ کٹے۔ اللہ کسی کو مردود نہیں کرے گا، اللہ کسی کو بھی مردود نہیں کرے گا، اللہ نوازے گا، اپنی طرف لائے گا۔ والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم،
کہ جو بتکلف ہدایت پر چلتے رہیں گے اللہ ان کی ہدایت میں اور بڑھائے گا اور ان کو تقویٰ دے گا. کہ تقویٰ اخلاص کا ایک درجہ ہے. جی ہاں، کہ اللہ سے ڈر کر کے کام کرنے والے یہ مخلص کہلاتے ہیں. جی ہاں، تو یہ اللہ ان کو تقویٰ دے گا، اور تقویٰ جو ہے وہ ساری بھلائیوں کی جڑ ہے. تقویٰ ساری بھلائیوں کی جڑ. التقویٰ ملاک الحسنات، خطبے میں پڑھتے ہیں، خطبہ جمعہ میں، بالتقویٰ ملاک الحسنات، علیکم بتقوی اللہ فإن التقویٰ ملاک الحسنات. کہ تقویٰ اختیار کرو، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو، کہ یہ ساری خوبیوں اور نیکیوں کی جڑ ہے. الحمدللہ اس کام سے دلوں میں تقویٰ آتا ہے. ہاں، یہ پکی بات ہے، دعویٰ نہیں، یہ ترغیب ہے. ہم دعویٰ نہیں کرتے، لیکن ترغیب ہے کہ جب اس کام پر آدمی قائم رہے گا اخلاص کے ساتھ، اصولوں کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کو تقوی کی صفت دیں گے. صحابہ کو بھی تقوی کی صفت ملی تھی. حضرت عمر فرماتے تھے کہ اللہ نے ہم کو تقوی دیا ہے. ہاں، اور تقوی کہاں ہوتا ہے؟ تو آپ نے سینے کی طرف اشارہ کیا، دل کی طرف اشارہ کیا، اس کے جو کہ تقوی ہاں ہونا. یہ کوئی دکھانے بتانے کی چیز نہیں ہوتی، وہ تو اندر ہوتی ہے. تقوی ہے وہ اندر ہوتا ہے. نفاق ہوتا ہے وہ بھی اندر ہوتا ہے. منافق کا نفاق وہ اندر ہوتا ہے، اور مخلص کا اخلاص اور اس کا تقوی کہ وہ بھی اندر ہوتا ہے. کہ یہ تقوی ہاں ہونا، کہ اخلاص اور تقوی یہاں ہوتا ہے، دلوں میں ہوتا ہے، کوئی دکھانے کی چیز نہیں ہوتی. جب آدمی قائم رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتے ہیں اور اس کو تقوی دیتے ہیں. صحابہ کرام کے بارے میں یہ ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، کہ ان کے دلوں کو اللہ نے جانچا ہے اور جانچ کر کے ان کو تقوی دیا. فآتاہم تقواہم، کہ ان کو تقوی دیا ہے، اپنا ڈر دیا ہے. ہاں، کہ ڈر کی وجہ سے وہ سیدھے رہتے ہیں، قائم رہتے ہیں. جب دل میں تقوی آیا تو آدمی سیدھا ہو جائے گا، قائم ہو جائے گا. ڈاکٹر نے، حکیم نے کہا فلانی چیز آپ کو نہیں کھانی ہے، تو اس کو نہیں کھاتا ہو، ورنہ مرض بڑھ جائے گا اور خطرہ ہے. تو ڈر جو ہے وہ بچاتا ہے آدمی کو خطرے سے، نقصان سے. اس لیے دین میں دلوں میں اللہ کا ڈر، کہ وہ مانگنا چاہیے اللہ سے، کہ اللہ سے ڈر مانگو. حدیثوں میں ہے کہ اللہ سے ڈر مانگو. اور کتنا ڈر مانگو؟ اتنا ڈر نہیں مانگنا ہے کہ ڈر کے مارے بے ہوش ہو جاوے. آدمی بعد میں ڈر کے مارے بے ہوش ہو جاتا ہے. کہ نہیں، اتنا نہیں. کہ کتنا ڈر مانگنا ہے اللہ سے؟ کہ اللہ سے اتنا ڈر مانگو کہ یا اللہ مجھے اپنا اتنا ڈر دے کہ میں نافرمانی تک نہ جاؤں. ہاں، وہ تیرا ڈر مجھے نافرمانی سے بچاوے، کہ یہ کافی ہے. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیک. اے اللہ مجھ کو اپنا ڈر اتنا دے کہ وہ تیرا ڈر مجھے نافرمانی تک جانے نہ دے. یہ تو نافرمانی کی حد ہے کہ نہ مانے میں جاتا. ہاں، کہ یہ ڈر کافی ہے کہ اس کو اطاعت میں یہ ڈر مددگار بنے گا اور اطاعت پر رہے گا. اس لیے اس کام کی برکتوں میں سے یہ ہے، کہ اس کام کی برکات میں سے یہ ہے کہ آدمی اس پر صحیح چلے گا تو اللہ اس کو تقوی دے گا، محتاط ہو جائے گا. اپنی حرکتوں میں، اپنے عملوں میں، اپنے برتاؤ میں محتاط بن کر کے چلے گا. سیکھنے کی سیکھے گا، یاد کرنے کی یاد کرے گا، عمل کرنے کی عمل کرے گا. محتاط. تقوی یہ اس کام کا انعام ہے، اس کام کا انعام ہے. اپنی اپنی محنت کے اعتبار سے اندر تقوی ملتا ہے، اپنی اپنی قربانی، اپنا یہ. صحابہ کرام چونکہ اس محنت میں اونچے درجے پر تھے، اس لیے ان کو اونچے درجے کا تقوی دیا گیا. سب سے بڑا متقی امت میں ابو بکر ہے. امت میں سب سے بڑا متقی اور سب سے بڑے تقوی والا وہ کون ہے؟ کہ ابو بکر ہے. بس یجنبها الاتقى الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ. یہ آیت انہی کے بارے میں کہ جہنم سے وہ بڑا پرہیزگار دور کر دیا جائے گا جو اپنے مال جان کو لگا رہا ہے. بس یجنبها الاتقى، سب سے بڑا متقی.
کہ وہ متقی سیدنا ابو بکر ہے، کہ اتنا تقوی کسی میں نہیں ہے جتنا ان میں ہے، کہ وہ حضور کی جگہ کھڑے ہونے کے لائق ہے۔ آپ کی جگہ کھڑے ہو، آپ کی جگہ پر آپ نے نمازیں پڑھائی بیماری میں، جی ہاں، وہ ان میں اتنا تقوی ہے۔ حضور فرماتے تھے میں تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہوں، انی لاخشاکم واتقاکم، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور میں تم میں سب سے زیادہ اس کی نافرمانی سے بچنے والا ہوں، انی لاخشاکم واتقاکم للہ۔ تو اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی، یہ تو بہت مطلوب چیز ہے کہ اس سے سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے، ہاں، سارے بگاڑ سے آدمی بچے گا۔ اس لیے حدیثوں میں، مثلاً دعاؤں میں اس کی دعا سکھائیے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں آپ سے ہدایت مانگتا ہوں، میں آپ سے تقوی مانگتا ہوں، کہ ہاں، تاکہ زندگی صاف ستھری رہے، کیونکہ زندگی کو صاف ستھری رکھنا ضروری ہے، میلی زندگی نہیں بلکہ حیات طیبہ، پاک زندگی۔ ہاں، زندگی کیسے ہونی چاہیے کہ پاک، اللہم انی اسألک عیشۃ نقیہ ومیتۃ سویہ، اے اللہ میں آپ سے صاف ستھری زندگی مانگتا ہوں، اے اللہ میں آپ سے آسان موت مانگتا ہوں۔ یہ تعلیم ہے، ورنہ حضور کی تو زندگی پاکیزہ تھی، سب کچھ تھا وہاں تو، لیکن یہ کلمات دعا کے اپنی زبان سے جاری کر کے ہم کو تعلیم دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت میں بھی نبی ہیں، اپنی دعا میں بھی نبی ہیں۔ اپنی دعوت میں نبی ہیں، لوگوں کو دعوت دی ہے، راستہ بتایا ہے۔ اب اس راستے پر چلنے والوں کو کیا کیا چیز اللہ سے لینی چاہیے کہ وہ بھی سکھائی، وہ دعا ہے۔ اللہ سے کیا لوگے؟ چھوٹے بچے کی طرح ٹافی مل گئی، چاکلیٹ مل گیا، خوش ہو گئے، کہ ایسا نہیں، ہاں، کہ اللہ سے، اللہ کی شان سے مانگو۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے اور بہت کریم ہے، بہت کریم، ہاں، کہ اس کو وہ اپنی شان سے دے۔ اس لیے دعائیں سکھائی ہے، دعوت دے کر دین بھی سکھایا، اور پھر دین پر چل کر اللہ سے کیا مانگو گے وہ بھی سکھایا۔ اس لیے یہ پورا راستہ سیکھنے سکھانے کا ہے، کہ سیکھ کر چلو، سکھاؤ، سیکھنے کی دعوت دو، تاکہ زندگی صاف ستھری ہو جائے۔ عیشت نقیہ، پاک زندگی مانگی، آسان موت مانگی۔ ہاں، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاۃ طیبہ، ایک دوسرا وعدہ ہے اللہ کا قرآن پاک میں۔ حضور نے تو دعا مانگی ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اخلاص کے ساتھ اور عمل کریں گے تو ایسے لوگوں کو دنیا میں جینے کے لیے پاک زندگی دیں گے، صاف ستھری زندگی دیں گے جینے کے لیے یہاں، حیات طیبہ، کہ یہ پریشانیوں سے پاک ہوگی، نافرمانیوں سے پاک ہوگی، الجھنوں سے پاک ہوگی یہ زندگی۔ ہاں، اس میں ہدایت ہوگی، اس میں اللہ کی طرف آگے بڑھنا ہوگا، اس میں دعاؤں کی قبولیت ہوگی، اس میں اسباب کی برکتیں ہوگی، یہ سب ہوگا اس میں۔ ایسی زندگی دیں گے، حیات طیبہ، پاک زندگی دیں گے، پھر انجام بھی خیر ہوگا، کیونکہ جب زندگی پاک ہے تو نتیجہ بھی پاک آئے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ کما تحیون تموتون وکما تموتون تبعثون، جیسی زندگی گزارو گے ویسے مرو گے، اور جیسے مرو گے ویسے قیامت میں اٹھو گے۔ اس لیے اپنی زندگیوں کو پاکیزہ بنانا ہے، اخلاص کے ساتھ، ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے ساتھ۔ ہاں، کیونکہ اخلاص کا یہی تقاضا ہے کہ سب سے زیادہ ڈر اخلاص والے کو ہوتا ہے۔ ہاں، کرے تو مشکل، نہ کرے تو مشکل، یہ اخلاص والے کے لیے ہے۔ نہ کرے تو مشکل ہے ہی کہ کیا ہی نہیں ہے، اور کرے تو مشکل ہے کہ پتہ نہیں خدا کے ہاں قبول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اللہ کو پسند آتا ہے کہ نہیں آتا، میں نے تو کر لیا ہے۔ تو کہا مخلص اخلاص والے خطرے میں رہتے ہیں، اخلاص والے ڈرتے ہی رہتے ہیں، کرنے کے باوجود ڈریں۔ اخلاص والے کر کے ڈرتے ہیں، جی ہاں، کہ پتہ نہیں اللہ کیا کرے گا، قبول ہوگا نہیں ہوگا، امید تو ہے۔ ہاں،
اس لیے فرمایا ابشروا واملوا ما یسرکم، بشارتیں حاصل کرو، فضائل سنا کرو، فضائل یاد کیا کرو، اور اللہ سے امیدوار رہو، اللہ سے امیدوار رہو، ایسے حالات کے امیدوار رہو، اللہ ایسے حالات لاوے گا کہ وہ تمہیں خوش کر دے گا، یہ کہا۔ اس لیے میرے دوستو اپنی زندگی یہ بنانی ہے، ایک تو اخلاص والی بنانی ہے، ایک استقامت والی بنانی ہے۔ استقامت کہ اپنے آپ کو پابند کرنا، کیا کرنا؟ اپنے آپ کو پابند کرنا۔ استقامت کا حکم اللہ کی طرف سے ہے، نبی کو بھی اور امت کو بھی۔ نبی کو بھی حکم ہے استقامت سے رہو، پابند رہو، امت کو بھی حکم ہے۔ استقامت کی اس لیے بھی ضرورت ہے کہ دنیا حالات کا گھر ہے۔ دنیا کیا ہے؟ حالات آتے ہیں، اچھے حالات بھی آتے ہیں، ناگوار حالات بھی آتے ہیں، دوستی بھی ہوتی ہے، دشمنی بھی ہوتی ہے، غم بھی ہوتا ہے، خوشی بھی ہوتی ہے، کہ دنیا حالات کا گھر ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ حال کے حساب سے زندگی گزارے یا حکم کے حساب سے زندگی گزارے؟ کہ بھئی جیسا حال ہے ویسا کر لو، کہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ جیسا حال ہے ویسا کر لو، کہ نہیں جیسا حکم ہے ویسا کرو۔ ہاں، تو چونکہ دنیا میں اچھے برے حالات آتے ہیں اور حالات کے حساب سے چلنے میں کامیابی نہیں ہوگی، حکم کے حساب سے چلنے میں کامیابی ہے۔ ہاں، اس لیے کہا ہماری زندگی حالات والی نہیں ہے، ہماری زندگی حکم والی ہے۔ ہم تو حکم دیکھیں گے، چاہے حالات اچھے ہوں چاہے حالات ناگوار ہوں۔ مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو ایک مثال سے سمجھاتے تھے، اور وہ مثال یہ ہوتی تھی ان کی کہ دیکھو ہمارے اسلام میں، ہمارے دین میں ہماری عبادتوں کا نظام چاند کے حساب سے ہے۔ ایک حساب قمری ہوتا ہے یعنی چاند والا، ایک حساب شمسی ہوتا ہے سورج والا۔ جو حساب سورج والا ہوتا ہے ان کے مہینے مقرر ہیں، یہ مہینے گرمی کے، یہ مہینے سردی کے، یہ مہینے جیسے انگریزی میں یہ اس کے وہ مقرر ہے۔ اور ہمارا حساب قمری، ہم تو چاند دیکھیں گے۔ آپ روزہ کس حساب سے؟ کہ چاند کے حساب سے۔ عید کس حساب سے؟ کہ چاند کے حساب سے۔ حج کس حساب سے؟ کہ چاند کے حساب سے۔ قمر چاند کو کہتے ہیں کہ ہمارا حساب قمری ہے، کہ ہم تو چاند کو دیکھ کر کے چلتے ہیں۔ رمضان کا چاند ہو گیا، جی ہاں، عید کا چاند ہو گیا، سب تو چاند کے حساب سے چلنے میں پھر موسم کی تابعداری نہیں ہوتی۔ چاند کے مہینے بدلتے رہتے ہیں۔ سردی میں اس لیے کہا کہ ہماری عبادتیں چاند کے حساب سے، یعنی ہماری عبادت اس کے لیے کوئی موسم مقرر نہیں کہ سردی میں یہ کرو، گرمی میں یہ کرو، سردی آوے، گرمی آوے، بارش آوے، ہماری نمازوں کے اوقات وہی رہیں گے کہ فجر کے صبح صادق کے بعد اور ظہر کے سورج کے زوال کے بعد۔ ہاں، کہ ہماری نمازوں کے وہی اوقات رہیں گے جو اللہ نے بتائے ہیں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نمازیں مسلمانوں پر وقت مقررہ کے ساتھ فرض ہے، ان کو وقت مقرر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اور یہ سب قمری حساب سے ہے۔ ہاں، کیا تو نمازوں کے اوقات، سردی آوے، گرمی آوے، بارش آوے، فجر کا وہی وقت رہے گا، ظہر کا وہی وقت رہے گا، عشاء کا وہی وقت رہے گا، بدلے گا نہیں۔ کیوں؟ کہ ہم حال والے نہیں ہیں، ہم حکم والے ہیں۔ کہ اب بارش ہو گئی، اب گرمی ہو گئی، سردی ہو گئی، چھٹی کرو، جیسے دنیا میں ہوتا ہے چھٹی، سردی کی چھٹی، گرمی کی چھٹی، کہ نہ، ہمارے یہاں چھٹی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ ہم حال دیکھ کر نہیں چلتے، ہم حکم دیکھ کر چلتے۔ اس لیے ہم سردیوں میں کام کریں گے، گرمیوں میں بھی کام کریں گے، بارش میں بھی کام کریں گے، سفر میں بھی کام کریں گے، گھر پر بھی کام کریں گے۔ ہم تو حکم والے ہیں، جہاں حکم آئے گا وہاں کام کریں گے۔ یہ استقامت والی بات ہے۔ یہ کیا والی بات ہے؟ استقامت، کہ ہم حکموں کو دیکھیں گے، حال کو نہیں دیکھیں گے۔ ہاں، حال کو اس لیے دیکھیں گے کہ حال کی وجہ سے حکم تو نہیں بدلتا، طریقہ بدلتا ہے۔ حکم نہیں بدلتا، طریقہ بدلتا ہے، اور طریقے بدل کر کے آسانی کرتے ہیں۔
جیسے آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا تو نماز معاف نہیں ہوگی، نماز تو پڑھنی پڑے گی. کہ کھڑا نہیں ہوا جاتا تو کیا پوچھو. تو عمران بن حسین بیمار رہتے تھے، وہ پوچھا کرتے تھے نماز کے مسئلے. کہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا یا رسول اللہ، کہ بیٹھ کے پڑھ لو. ہاں بیٹھ کے پڑھ لو. پھر بیمار ہو گئے کہ میں بیٹھا نہیں جاتا، کہ لیٹ کے پڑھ لو، اشارے سے پڑھ لو. یہ آخری. جی ہاں، تو حکم نہیں بدلے گا، طریقے بدلیں گے، اور طریقے بدلنے کی وجہ سے آسانی ہو جائے گی. ہم طریقے نہیں جانتے ہیں، اس لیے دین ہمارے لیے مشکل ہو گیا. جی ہاں، اور جو طریقے جانتے ہیں ان کے لیے آسانی ہے کہ اب تو یہ ہے، اب تو یہ ہے. تو ہم کو میرے دوستو اللہ نے حکم دیے ہیں، نبی نے طریقے دیے ہیں تاکہ ہمارے کام میں آسانی رہے. اس لیے دین سیکھیں گے تو آسانی آئے گی، دین نہیں سیکھیں گے تو کیسے آسانی آئے گی؟ پھر تو کہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. کہ نہیں، جیسے دنیا کے کاموں کے لیے بہت سے طریقے ہوتے ہیں، ایسے ہمارے ہاں بھی طریقے ہیں. تو اس لیے ہم حکم والے ہیں، اور حکم میں کوئی دشواری آئے گی تو طریقہ بدل جائے گا، آسانی آئے گی. حکم نہیں بدلے گا. 5 نمازیں تو رہے گی، اس کے طریقے الگ، سفر کے، بیماری کے، الگ الگ نماز ہے. جی ہاں، تو طریقے بدلتے ہیں، اور طریقوں میں اللہ نے آسانیاں رکھی ہے. اور اللہ نے کہا کہ میرا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے. تو میں نے کہا ہم کو استقامت کا حکم ہے. استقامت بھاری ہو جائے تو طریقے بدل جائیں گے، اور طریقے بدل جانے کی وجہ سے استقامت میں آسانی ہوگی. تو ہم اس لیے کہا کہ ہم حکم والے ہیں، استقامت والے ہیں. ہم تو حکم دیکھ کر چلیں گے، اور جو حال آئے گا، کہ حال آئے گا تو برداشت کر لیں گے. جیسے گرمی میں بھی حج آتا ہے، گرمی میں روزے آتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ مشورہ کرتے ہیں کہ اب گرمی کے روزے ہیں، مشورہ کرو. کہ نہ، روزے رکھیں گے، گرمی گزر جائے گی. ہاں سردی آئی تو سردی میں بھی کام کریں گے. تو فرماتے تھے ہم حال والے نہیں ہیں، ہم تو حکم والے ہیں. اور حکم والا ہونے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. جب محنت ہو جاتی ہے تو آپ پھر زندگی حکم والی بنتی ہے، ہر حال میں حکم. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جس طرح دعوت دی ہے علم و عمل کی، اسی طرح دعوت دی ہے حرکت کی بھی. آپ نے امت کو حرکت دی ہے. جیسے چکی کو حرکت دیتے ہیں نا، تو چکی کو حرکت دینے کی وجہ سے چاروں طرف آٹا گرتا ہے. ایسے امت کو حرکت دی ہے اپنے دین کے ساتھ، کہ دین میں استقامت بھی پیدا کرو، ثابت قدم بھی رہو، اور دین کے لیے حرکت بھی کرو. جیسے چکی کا ایک پارٹ وہ ثابت رہتا ہے نیچے، اور ایک پارٹ حرکت کرتا ہے. اس ثبات قدمی اور حرکت دونوں کی وجہ سے چاروں طرف آٹا گرتا ہے. ایسے ہی امت کو استقامت کا حکم دیا ہے کہ اپنے دین پر، اپنے طریقے پر، اپنے معمولات پر قائم رہو. ہاں، اسے چھوڑو مت، توڑو مت، اس پر قائم رہو. اور حرکت کرنے کا نمبر آوے تو پھر حرکت بھی کرو. ہاں، تو جب ثبات قدمی اور حرکت دونوں جمع ہو جائیں گے تو پھر اچھے نتیجے آئیں گے، یعنی آٹا باہر آئے گا. دونوں، ایک پتھر جمع ہے، ایک پتھر حرکت میں ہے، تو آٹا چاروں طرف آتا ہے. تو امت کو حرکت کا بھی حکم دیا ہے، اور امت کو ثبات قدمی کا بھی حکم دیا ہے کہ اعتکاف بھی کرو. رمضان آوے تو بیٹھ جاؤ مسجد میں، اب جانا نہیں ہے. ہاں، اعتکاف کرو، بٹھا دیا. پورا مہینے کا حضور اعتکاف کرتے تھے، 20 دن کا بھی اعتکاف کرتے تھے. تو بیٹھنا بھی سکھایا ہے اللہ کی عبادت میں، کہ مسجد میں جاؤ تو اعتکاف کی نیت کے جاؤ، اعتکاف کی نیت کے جاؤ. 12 مہینے اعتکاف. جب مسجد میں جاوے تو کہ اعتکاف کی نیت کی جاوے، سنت کے ساتھ جاوے. مولانا عبدالرحمن صاحب فرماتے تھے کہ مسجد میں داخل ہونے کی کتنی سنتیں ہیں؟ کتنی سنتیں ہیں؟ 5. ہاں، کہ مسجد میں داخل ہونے کی کہ 5 سنت، کہ بسم اللہ پڑھے، مختصر درود شریف پڑھے، دعا پڑھے، سیدھے پاؤں سے مسجد میں پاؤں رکھے، اور اعتکاف کی نیت کرے. یہ 5 سنت، یہ 5 سنت. جی ہاں، یہ اصلی زندگی ہے. استقامت، کہ استقامت کس پر؟ کہ اللہ کے حکموں پر، نبی کی سنتوں پر استقامت.
نیت میں استقامت کا، ہمیشہ اخلاص کی نیت. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ مولانا انعام فرماتے تھے اخلاص نیت اتباع سنت، اخلاص نیت اتباع سنت. یہ سرمایہ ہے ہمارا، یہ دولت ہے، یہ دولت ہے کہ نیت میں اخلاص اور عمل میں اتباع سنت. پورا ہو گیا کام کہ اتباع سنت اور سنتوں پر عمل کرنے والا ایسا ہے جیسا سمندر میں کشتی میں بیٹھنے والا. سمندر ہو تو سمندر میں پانی سے وہ بچے گا جو کشتی میں بیٹھے گا، ورنہ ڈوبنے کا خطرہ ہے. ہاں سمندر ہے، کتنا تیرے گا، لیکن جو کشتی میں بیٹھ گیا تو کہ جہاز میں بیٹھ گیا کہ وہ اس کنارے پر پہنچ جائے گا. اس لیے کہا استقامت پیدا کرو اور سنتوں پر چلو، سنتوں پر چلو کہ سنت جو ہے وہ ایسی کشتی ہے جو نجات دلائے گی. اس لیے ہماری محنت کا یہ بھی مقصد ہے کہ میرے بھائیوں جس طرح ہم تقاضے پورے کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، طریقہ کار کی حفاظت کرتے ہیں، جو طریقہ کار ہم کو دیا گیا ہے اس کی حفاظت کرتے ہیں تاکہ سنت پر چلنا نصیب ہو جائے. ہاں تو اس میں ایک بڑی بات یہ کہ زندگیاں سنت پر آوے. مولانا عبداللہ صاحب فرماتے ہیں کہ آسان سنتوں پر عمل کریں گے تو بھاری سنتوں پر بھی عمل ہو جائے گا. تو فرماتے ہیں آسان سنتیاں کہ اوپر چڑھو تو کیا پڑھو گے، کہ اوپر چڑھو تو اللہ اکبر، نیچے اترو تو سبحان اللہ، عام حالت میں لا الہ الا اللہ. تو یہ بھاری ہے، یہ بھاری ہے، یہ بھاری نہیں ہے، آسان ہے. ہاں کہ آسان ہے کہ اوپر چڑھو تو اللہ اکبر اور نیچے اترو تو سبحان اللہ، عام حالت میں لا الہ الا اللہ. اور ایک سلام کرو. کیا کرو؟ سلام کرو، ایک دوسرے کو سلام کے عادی ہونا. ہماری تبلیغ کے بعد مصافوں کا بہت زور ہے. ہاں مصافوں کے لیے مارے جاتے ہیں، حالانکہ مصافے کی سنت اتنی قوی نہیں ہے جتنی سلام کی سنت قوی ہے. سلام کی سنت زیادہ قوی ہے بنسبت مصافے کے. ہاں اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام کو پھیلاؤ، افشو السلام، سلام کو پھیلاؤ. سلام دور سے بھی ہو سکتا ہے، سلام فاصلے سے بھی ہو سکتا ہے. جی ہاں سلام فاصلے سے، میں بیٹھ کے میں آپ کو سلام کر سکتا ہوں، وہاں بیٹھ کے آپ مجھ کو سلام کر سکتے ہیں. ہاں تو مسافر کی سنت کے مقابلے میں سلام کی سنت زیادہ قوی ہے. تو زندگی سنتوں پر آوے، یہ اس دعوت کی غرض ہے کہ زندگی عبادت پر آوے، زندگی سنت پر آوے، اس کی دعوت دے. سنت کی دعوت دو، عبادت کی دعوت دو، تاکہ یہ چیز ہمارے اندر بھی پیدا ہو جاوے، امت کے اندر بھی پیدا ہو جاوے. یہ اس کی خوبیوں میں سے ہے کہ خوبیوں میں کہ نیت کی خوبی، عمل کی خوبی، اسی طرح اخلاق کی خوبی، حسن اخلاق، کہ یہ بھی دعوت میں مطلوب ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، صبر کے ساتھ پیش آؤ. صبر کرنا پڑے گا لوگوں کے مقابلے میں، تو صبر کرو. نبیوں کو سب زیادہ حکم صبر کا دیا گیا ہے. جتنا بڑا نبی اتنا بڑا صبر، جتنا بڑا نبی اتنا بڑا صبر اس کا. ہاں کہ ان کی زندگی کی ایک خاص چیز ہے کہ صبر کے ساتھ اپنے آپ کو چلاؤ. تو حسن نیت، حسن عمل، حسن اخلاق اور حسن اسلوب، یہ محاسن ہے دعوت کے. حسن اسلوب، اسلوب کہتے ہیں کام کرنے کے ڈھنگ کو، کہ اپنے کام کا ڈھنگ بھی اچھا کرو تاکہ وحشت نہ ہو، نفرت نہ ہو. جب بھیجتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آدمیوں کو تو کہتے تھے کہ بشارتیں سنانا، لوگوں کو بشارتیں سنانا، نفرت مت دلانا، نفرت مت دلانا کہ ان کو نفرت ہو جائے. ہاں غیر ضروری زیادتیوں سے نفرت ہوتی ہے. ہاں ہم اپنی بات، صحابہ کرام میں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بہت بڑے عالم بھی تھے اور بہت اونچے آدمی تھے. وہ لمبی نماز پڑھاتے تھے، لمبی نماز. ایک دفعہ عشاء کی نماز پڑھائی تو اس میں سورہ بقرہ پڑھی. ہاں سورہ بقرہ پڑھی تو ایک انصاری نماز توڑ کر کے الگ ہو گئے اور اپنی پڑھ کے چلے گئے. تو لوگوں نے اسے پوچھا تم منافق ہو؟
کہ مسلمانوں سے الگ ہو گئی نماز توڑ کے کہ میں منافق نہیں ہوں، میں مخلص ہوں، مخلص ایمان والا ہوں، یہ نماز بھاری ہے، میں ابھی کھیت میں سے آ رہا ہوں، زمین پانی دے کر اونٹوں کے ذریعے پانی کھینچتے ہیں، پھر زمین کو پانی دینا، تو تھکا ہوں، عشاء پڑھنے آیا ہوں، یہ سورہ بقرہ پڑھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی، بہت ناراض ہوئے حضرت معاذ پر، کہا کہ تم لوگوں کو نفرت دلاؤ گے، والشمس والضحیٰ پڑھا کرو، یہ کہا یہ صورت عشاء میں پڑھا کرو تاکہ لوگوں کو نفرت نہ ہو۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے، اس کو حسن اسلوب کہتے ہیں، کہ اپنے کاموں کا اسلوب، اپنے کاموں کا ڈھنگ ہمارے اندر ایسا ہو کہ لوگوں کو نفرت نہ ہو۔ تو حسن نیت، حسن عمل، حسن اخلاق، حسن اسلوب، یہ محاسن کہلاتے ہیں تبلیغ کی اور دعوت کے، کہ یہ ہماری زندگیوں میں آوے۔ اور ایک وہ کیا ہے؟ حسن ظن، کہ اچھا گمان رکھو ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ بھی اچھا گمان، اللہ سے بھی اچھا گمان، اس کو حسن ظن کہتے ہیں، کہ اپنے پروردگار سے اچھا گمان رکھو۔ اللہ وہ معاملہ کرے گا جیسا تم اس کے ساتھ گمان کرو گے۔ اگر دعا مانگ کر تمہارا گمان یہ ہوگا کہ میری دعا قبول ہوئی ہے، اللہ نے قبول کی، تو کب ہو جائے گی؟ کتنا آسان ہے کہ تمہارے گمان پر معاملہ کروں گا، انا عند ظن عبدی بی، کہ میں تو بندے کے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان کرے۔ اگر وہ میرے ساتھ گمان کرے کہ اللہ میری قبول نہیں کرتا تو نہیں ہوگی، تو یہ خود اپنی بات بگاڑتا ہے۔ تو ایسا مت کرو، بلکہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھو، کیونکہ اللہ سے زیادہ مہربان کوئی نہیں ہے۔ ارأف من ملک واجود من سئل واوسع من عطا، اللہ کی صفت بیان کی ہے کہ اجود من سئل، سب سے زیادہ سخی، سب سے زیادہ کرم کرنے والا کہ وہ اللہ ہے۔ وارأف من ملک، کہ اپنی مخلوق پر سب سے زیادہ مہربان کرنے والا کون ہے؟ کہ اللہ ہے، اس سے زیادہ کوئی مہربان نہیں ہے، ماں باپ بھی نہیں ہے، تو اللہ زیادہ کوئی مہربان بھی نہیں ہے، اللہ زیادہ کوئی کرم کرنے والا نہیں ہے، اللہ زیادہ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ تو اپنے خدا سے اچھا گمان رکھو۔ جی ہاں، جابر بن عبداللہ یہ فرماتے تھے کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 3 دن پہلے یہ فرمایا کہ اے جابر، تمہاری موت اس حالت میں آنی چاہیے کہ تمہارا گمان اپنے پروردگار کے ساتھ اچھا ہو، اچھا گمان کرو۔ ہاں، اور اس حال میں موت آئے کہ اللہ مجھے بخشے گا، اللہ میرا حساب آسان کرے گا، اللہ مجھے جنت میں لے جائے گا، تو اللہ نا امید نہیں کرے گا، کیوں کہ اس کا گمان اللہ کے ساتھ اچھا ہے۔ تو یہ ہمارے دعوت کے خوبیاں اور محاسن کہلاتی ہے کہ نیت بھی اچھی، عمل بھی اچھی، اخلاق بھی اچھی، اسلوب بھی اچھی، گمان بھی اچھا، یہ محاسن۔ ومن احسن قولا ممن دعا، کہ اس سے زیادہ اچھی کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی دعوت دے؟ تو دعوت میں کیا حسن ہے؟ تو دعوت کا حسن یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ چیزیں پیدا ہو جائیں، اور ایک دوسرے کے سامنے اس کا مذاکرہ ہو، ایک دوسرے کی دعوت ہو، اور اللہ سے یہ مانگے تاکہ یہ دعوت کی محنت ہم کو سدھار دے، جیسے صحابہ کو سدھار دیا، جاہلیت کی تمام چیزیں ان میں سے نکل گئی اور کمالات پیدا ہو گئے۔ فرشتے اترتے تھے، ہاں وہ تلاوت کرتے تھے تو فرشتے سننے کے لیے اترتے تھے، قرآن شریف پڑھ رہے تھے تہجد میں تو فرشتے اترتے۔ جی صحابی کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور کچھ روشنیاں اوپر سے اتری تو میرا گھوڑا جو وہ چمکا، تو پھر وہ نماز مختصر کی، ان کا بیٹا بھی لیٹ رہا تھا وہاں تو اس کو ہٹایا، تو پھر وہ روشنیاں اوپر چلی گئی۔ تو حضور یہ کیا تھے؟ کہ وہ تو فرشتے تھے، تم تلاوت کرے ہو، سننے آ رہے تھے۔ ہاں، کہ تہجد میں قرآن پڑھنا، تہجد میں پچھلی رات کو اٹھنا اور قرآن پڑھنا اللہ کے سامنے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ یتلون آیات اللہ، کہ وہ اللہ کے آیتوں پڑھتے ہیں، وہم یسجدون، اور سجدے بھی کرتے ہیں، نمازوں میں پڑھتے ہیں۔ نماز کا قرآن یہ اللہ کو بہت پسند ہے، فرشتوں کو بھی بہت پسند ہے۔ اس لیے ہمیں اس دعوت کے ساتھ اس کی بھی رحمتی ہے کہ راتوں کو جاگا کرو، راتوں کو اٹھا کرو،
فرماتے تھے علیکم بقیام اللیل، رات کے جاگنے کو، رات کے اٹھنے کو ضروری سمجھو، ضروری کیا نہیں ہے لیکن کہا ضروری خود سمجھو، جیسے دوا پینا ضروری سمجھتا ہے مریض، کوئی فرض واجب نہیں ہے شریعت کی طرف سے دوا پینا، لیکن وہ ضروری سمجھتا ہے اپنے علاج کے لیے۔ ایسے ہی فرمایا کہ رات کے اٹھنے کو ضروری سمجھو، علیکم بقیام اللیل فإنہ داب الصالحین من قبلکم، کہ یہ تم سے پہلے زمانے کے نیک لوگوں کا یہی طریقہ ہوتا تھا کہ وہ راتوں کو اٹھ جاتے تھے، اپنے پروردگار سے اپنے لو لگاتے تھے۔ اب کوئی رکاوٹ نہیں، سب سوئے ہوئے ہیں اور یہ اللہ میں لگا ہوا ہے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ ہاں، اس لیے میرے دوستو یہ بھی اپنی زندگی میں پیدا کرنا ہے، یہ راتوں کا قیام، راتوں کی دعائیں، ہاں یہ اللہ کے کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو ہماری دعوت میں یہ خوبیاں ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرنا اللہ کے سامنے، ہر وقت معافی مانگنا، ہر وقت معافی مانگنا، ذکر کا اپنے آپ کو پابند کرنا۔ مولانا الیاس صاحب اپنے زمانے میں کہتے ہیں کہ ہماری جماعت میں ذکر کی بہت کمی ہے، تو ان کے زمانے میں کمی تھی، تو اب تو بالکل بھی نہیں ہوئی کہ ہمارے ہاں ذکر کی بہت کمی ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ کمی بھی پوری کرنی ہے کہ ہماری جماعتیں ذکر بھی کریں، تلاوت بھی کریں، استغفار بھی کریں، دعائیں بھی مانگیں، یہ تو روانگی میں یہ باتیں آئے گی۔ تو یہ اپنی دعوت کے محاسن میں سے ہیں کہ ہر ایک کا اپنے اللہ سے ذاتی تعلق ہے، ہر ایک کا اپنے اللہ سے ذاتی تعلق ہر بندے کا ہے، تو اس تعلق کو صحیح کرے۔ اللہ نے تعلق تو پیدا کر ہی دیا ہے، ہر ایک میں اپنا تعلق دیا ہے، اس کو فطرت کہتے ہیں۔ جی ہاں، یہ گونگا بھی سمجھ جاتا ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا، ہاں کیونکہ اندر رکھا ہے یہ، تو اس تعلق کو کبھی کرے۔ کبھی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اندر اللہ کا ڈر بھی پیدا کرے، اللہ سے امیدوار بھی رہے، اللہ سے اچھا گمان بھی رکھے، اور اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت اور تابعداری میں رکھے، اور اس کی دعوت اور محنت میں بھی رکھے، اس کو سیکھے تاکہ وہ صحیح ہو جائے۔ تو اس لیے میرے دوستو یہ کام ہے، ہاں اللہ نے ہم کو یہ دیا ہے، اس لیے اس کی قدر کرنی ہے، اس کی خیر مانگنی ہے کہ اس میں جو خیر ہے وہ اللہ ہم کو دے، اور ہمارے نفسوں میں جو شرور ہے اس شرور سے ہماری حفاظت ہو جائے۔ دعوت میں کوئی شر نہیں ہے، دعوت میں تو خیر ہے، شرور ہمارے اندر ہے، ہاں اس لیے اپنے نفسوں کے شرور سے اپنے آپ کو بچانا اور دعوت کی خیر اپنے لیے اور امت کے لیے مانگنا، یہ ہمارا کام ہے، اور اس کے لیے اپنے آپ کو انفرادی عملوں کا، اجتماعی عملوں کا پابند کرنا۔ انفرادی عمل کی بھی پابندی کریں، اس پر نہ کرے کہ ہم تو ہیں، ہم تو ہیں، ہم تو ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ آج ایسا ہو گیا ہے، ایسا ہو گیا ہے، اس لیے یہ قناعت ہے، یہ قناعت صحیح نہیں ہے۔ اس قناعت کی وجہ سے اعمال کم ہو گئے ہیں۔ ہم نے اپنے مسجد میں اپنے ساتھیوں سے کہا، میں نے کہا جو لوگ جماعتوں میں نہیں جاتے وہ عشاء کی 17 رکعت پڑھتے ہیں، تبلیغ والے 9 پڑھتے ہیں۔ تبلیغ والے کتنے پڑھتے ہیں؟ 9، 4 فرض، 2 سنت، پھر وتر، اور پھر آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ یہ رواج ہے، یہ غلط ہے، یہ تو اعمال کی دعوت ہے۔ کس کی دعوت ہے؟ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ایمان کی دعوت نہیں، ہم تو ہیں مسلمان، اللہ نے ہم کو ایمان اسلام دے رکھا ہے۔ جب ایمان اسلام دے رکھا ہے تو آگے دعوت کس کی ہوگی؟ اعمال کی۔ تو ہم کو اعمال کی دعوت ہے کہ نمازوں کا اہتمام کرو، فرائض کا اہتمام کرو، نوافل کا بھی اہتمام کرو، اور اگر فرائض فوت ہوئے ہیں تو اس کی قضا پڑھو۔ بہت سے لوگوں کی نمازیں باقی ہے، تبلیغ میں لگنے سے پہلے نہیں پڑھی ہے۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ روانگی میں وہ قضا نمازیں پڑھنے کے لیے کہتے تھے کہ اپنی قضا نمازیں پڑھو، کیوں کہ اس کا حساب ہوگا۔ ہاں یہ نہیں کہ تبلیغ میں کوئی معاف ہو جائے گی، معاف نہیں ہوگی، کوئی فرض معاف نہیں ہوگا۔ ہاں چاہے 100 چلے لگا ہوئے، وہ الگ ہے، یہ الگ ہے۔ اسلام کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے، اسی کے فضائل لکھے ہیں، اسی کے مسائل ہیں، اس لیے وہ تو ہر حال میں ہے، اسی کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے تاکہ سارے ارکان اسلام کے ہماری زندگیوں میں آ جائے۔ ہر مالدار اپنی زکوٰۃ پوری ادا کرے، ہر مالدار اپنی زکوٰۃ
پائی کی عالموں سے پوچھ کے، جیسا انکم ٹیکس سیل کے وکیلوں سے پوچھتے ہیں نا، ایسے علماء سے پوچھیں تاکہ اللہ کے فرائض ادا ہو جائے. نماز ادا ہونا، زکوٰۃ ادا ہونا، روزے ادا ہونا، حج ادا ہونا، یہ فرائض ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. اسی کے لیے محنت ہے، اسی کے لیے محنت ہے. اس لیے اپنے ذمے نمازیں باقی نہیں رہنی چاہیے، ہاں، بلکہ ہمارے ہر ساتھی تقوی کے ساتھ رہے، تقوی کے ساتھ رہیں، طہارت کے ساتھ رہیں. اپنے ذمے کوئی نماز باقی نہ چھوڑو، جو ہے دھیرے دھیرے اس کو پڑھو. ہمارے ایک ساتھی ہے، کیونکہ میرے پر 5 سال کی نماز باقی ہے. میں نے کہا تم قضا پڑھنا شروع کرو، اللہ تمہیں 5 سال کی زندگی دے گا تو 5 سال میں 5 سال کی قضا بھی ہو جائے گی. ہاں، آسان طریقہ، ہر نماز کے ساتھ ایک نماز قضا پڑھ لے تو ہو جائے گی. جی ہاں، ہو جائے گی. لوگوں نے قضا نمازیں پڑھی ہیں جماعت میں لگنے کے بعد، 20 سال کی نمازیں پڑھی قضا. جی ہاں، وہ تو قضا ہے، اس کی واجب ہے. ہاں، تو قضا نمازیں بھی پڑھے، نوافل بھی پڑھیں، اشراق، چاشت، تہجد، اوابین. ہاں، اس کے فضائل ہیں اپنی طاقت کے مطابق. مطلب کہ اپنی زندگی عبادت والی بنانی ہے، اللہ کی طرف ہمارا رخ صحیح ہو جائے. تو روانگی میں یہ ساری باتیں ساتھی بیان کرتے ہیں. اس لیے زندگی دینی بنانی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. تو اس کے لیے تیار ہے انشاءاللہ. ہاں، وقت بھی لگانا ہے، لیکن وقت لگانے پر قناعت نہیں کرنا. وقت لگانا ہے اپنے اندر دینداری پیدا کرنے کے لیے. یہ یاد رکھو، وقت لگانا ہے دینداری پیدا کرنے کے لیے، خالی پروگرام کے لیے نہیں. ہر سال 4 مہینے کہ وہ تو دینداری پیدا کرنے کے لیے وقت پر لگانا ہے کہ کتنی دینداری آ رہی ہے. ہاں، اس لیے وقت بھی لگانا ہے پابندی کے ساتھ، اصولوں کی پابندی کرنی ہے. تو انشاءاللہ اللہ پھر محروم نہیں کریں گے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے کی محنت کریں گے ہم ان کو ہدایت دیں گے. سبلنا، سبل کہتے ہیں راستوں کو، اپنے راستوں کی ہدایت دیں گے. تو سبل سے کیا مراد ہے؟ کہ سبل سے مراد جنت کے اعمال ہیں، کہ جو ہمارے راستے کی محنت کریں گے ہم ان کو جنت والے عملوں پر ڈالیں گے. یہ وعدہ ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہمارے راستے کی محنت کریں گے ہم ان کو اپنے راستوں پر ڈالیں گے. سبل، کہ سبل سے مراد اعمال جنت ہے، کہ اللہ ان کو جنت والے عملوں پر ڈالے گا. تو زندگی جنت والے عملوں پر گزرے گی. کتنی بڑی نعمت ہے. جب زندگی پوری ہوگی تو جنت میں اتر جائے گا، کیونکہ جنت والے عملوں سے گیا ہے. جی ہاں، اس لیے اپنے آپ کو پابند کرنا ہے اور اللہ سے دعا مانگنی ہے. تو کریں گے انشاءاللہ. اور جو تقاضا ہمیں اپنی ہمت کے مطابق ان تقاضوں کو لینا ہے، اوڑھنا ہے، اس کے لیے لوگوں کو تیار کرنا ہے. کیونکہ قربانیوں سے دین ترقی کرتا ہے، اپنے اندر استقامت آتی ہے، اپنے اندر تقوی آتا ہے. تو ہمارے اندر تقوی آئے گا، ماحول میں دین آئے گا، دونوں باتیں ہوگی. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم. بے سارے حضرات، بہت قیمتی باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں. اس کا آپس میں خوب مذاکرہ کریں، یاد دہانی آپس میں. اللہ